اب ایف بی آر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ایسے پیسے ڈیڈکٹ نہیں کر سکتا جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو نوٹس میں لائے بغیر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ کر لیے جاتے تھے ٹیکس کی مد میں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 فروری 2024 کو یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایف بی آر یا ایف بی آر کے ماتحت کوئی بھی ادارہ یا نمائندہ کسی بھی ٹیکس پیئر کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ نہ کرے۔ بہرحال یہ بحث ابھی جاری ہے کہ ایف بی آر ابھی پیسے ڈیڈکٹ کرے گا ضرور، لیکن اس طریقہ سے نہیں جس طریقہ سے پہلے چارج کرتا تھا۔ اب اس نے نیا طریقہ نکال لیا ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ اور کس طریقے سے ایف بی آر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ کرے گا اور آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ سب دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایشو پہ ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی، جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کریٹیکل ایشو پہ آواز بھی اٹھائی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیا، اور اتنا زیادہ شیئر کیا کہ لوگ جاگ اٹھے اور شعور آ گیا لوگوں کو۔ نہ صرف یہ بات لوگوں تک بلکہ اداروں تک بھی یہ بات گئی، کیونکہ یہ کریٹیکل ایشو اتنا اہم تھا کہ اگر اس پہ فوکس نہ کیا جاتا، اس پہ ریئیکشن نہ دیا جاتا، تو پاکستان کی اکانومی جو کہ پہلے ہی ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، اس کو مزید دھچکا لگتا، کیونکہ اس کریٹیکل ایشو کی وجہ سے لوگوں کا بینک سے اعتماد اٹھ جانا تھا۔ لوگوں نے اپنی رقوم جو بینکوں میں رکھوائی ہوئی ہے اس کو واپس نکال کے کہیں اور انویسٹ کر دینا تھا، کیونکہ لوگوں نے بینکوں میں پیسہ صرف دو وجہ سے رکھوایا ہوا ہے، یا تو سیکیورٹی کے لیے کہ ان کے پیسے محفوظ ہیں، یا دوسرا انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو جب کسی بندے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں، اس کو پتہ بھی نہ ہو، اس کو انفارم نہ کیا جائے، تو اس کا اعتماد اٹھ جانا تھا بینک سے۔ تو اس کی وجہ سے اس نے پیسے، چاہے اس کو پروفٹ جتنا بھی ملتا ہو، لیکن جب وہ انسیکیور ہوگا تو اس نے پیسے بینک سے نکال لینے تھے اور کہیں اور انویسٹ کر دینے تھے۔ تو جب بینکوں سے پیسہ نکلتا ہے تو پاکستان کی اکانومی جو بیٹھ جاتی ہے، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈاؤن فال میں جا رہی ہے، تو مزید اس کو نقصان ہو جانا تھا۔ تو اسی کریٹیکل ایشو کے اوپر میں نے ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی، جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور اس کو شیئر کیا اور اس کریٹیکل ایشو پہ آواز اٹھائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2016 میں پاکستان LNG کیس میں کہی تھی۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر جبری ٹیکس ڈیڈکشن نہیں کر سکتا ٹیکس پیئر سے، لیکن اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا رہا، لیکن ابھی 2021 اکتوبر میں اور 2022 اکتوبر میں ایف بی آر کی کچھ پالیسیز ایسی آئیں جس میں اس رول کی خلاف ورزی کی گئی، اور ایف بی آر نے ریلیکسیشن دے دی اپنے نمائندوں کو کہ آپ ٹیکس پیئر کے بینک اکاؤنٹ سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرائر اپروول، جو کہ ایک انلیگل ایکٹ ہے۔ یعنی کہ اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ ایف بی آر کے جو نمائندے ہیں، اس کے جو آفیسرز ہیں، ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے آفیسر سے اجازت لیے بغیر ٹیکس پیئر یعنی کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے یعنی کہ ٹیکس نکال لیں، اور آپ کو نوٹس بھی نہ دیا ہوا ایڈوانس میں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہے ہیں۔ تو یہ کتنی ایک خطرناک چیز ہے کہ جس کو عام لوگوں تک بتایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو الحمدللہ کچھ میری ویڈیوز کی وجہ سے اور کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھی اور اس پہ ریئیکشن دیا، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی آرڈر جاری کیا تو ہے، لیکن اس پہ میرے کچھ تحفظات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے بہتری، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایف بی آر اب کس طریقہ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ کرے گا۔ اس کا اب طریقہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جو بھی ٹیکس پیئر جو ٹیکس نہیں اس نے پے کیا ہوگا، اور وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی ٹیکس پے کرنے کی، اور وہ بار بار ایف بی آر اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ٹیکس پے نہیں کر رہا، تو ایف بی آر یہ کرے گا کہ ایک کمیٹی بنائے گا، جس کمیٹی کو 2 کمشنرز سربراہی کریں گے اس کمیٹی کی، اور اس کمیٹی میں وہ تمام کیسز تھورولی ایگزامن کیا جائیں گے جس میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ ٹیکس پے نہیں کر رہا۔ تو جس کیس میں دونوں کمشنر صاحب کو یہ لگے گا کہ ان کیسز میں ٹیکس پیئر سے رابطہ ہو چکا ہے، لیکن وہ رابطہ کرنے کے باوجود ٹیکس پے کرنے سے انکاری ہیں، یعنی کہ وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے، تو اس کیسز میں وہ الاؤ کریں گے ایف بی آر کو، یعنی کہ ایف بی آر کے آفیسرز کو، کہ آپ ٹیکس پیئر کو یعنی کہ آپ کو نوٹس بھیجیں، اور آپ کو نوٹس بھیجنے کے بعد 7 دن کے بعد آپ کے بینک سے پیسے ڈیڈکٹ کیے جائیں۔
یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو انفارم نہیں کیا جاتا تھا، جب آپ کے پیسے ڈیڈکٹ ہو دیتے تھے پھر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ میرے پیسے چلے گئے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ کے پیسے آپ کو پہلے پتہ چلے گا، اس کے بعد ڈیڈکٹ ہوں گے، یعنی کہ آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہوگا اپنے اکاؤنٹ کو سیو کرنے کے لیے یا ٹیکس پے کرنے کے لیے، اور یہ 7 دن کا ٹائم بینک سے پیسے ڈیڈکٹ کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ یا آپ ٹیکس پے کر دیں یا آپ حاضر ہو کے اپنا جو بھی ایشو ہے اس کو ریزولو کروائیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایف بی آر کی طرف سے جو بھی نوٹس آئے، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی نوٹس آئے، چاہے وہ ایس ایم ایس میں آئے، چاہے وہ آپ کے گھر پہ آئے، چاہے ای میل میں آئے، آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا، آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے اس کا رپلائی کرنا ہے اور کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ لائر کے تھرو اس کا جواب دیں ایف بی آر کو، اور اپنا جو کیس ہے اس کو پریزنٹ کریں بہترین طریقہ سے۔ میجورٹی کیسز میں جو آپ کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے، اس میں آپ کو بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ریلیف نہیں ملتا، ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو ٹیکس پڑ بھی جاتا ہے تو وہ آپ کو اتنا ریلیف مل جاتا ہے کہ آپ اس کو انسٹالمنٹس میں پے کر سکتے ہیں۔ تو بہت سمپل ہے، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا، اس کو سیریسلی لینا ہے اور اپنا جو بھی کیس ہے اس کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کروانا ہے، جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ مزید بہتری کی گنجائش ہے، وہ اس طرح کہ ابھی بھی جو ٹیکس پیئر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اس ڈر میں رہے گا کہ اس کے جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں، ایف بی آر ان کو نکال سکتا ہے۔ تو ٹیکس پیئر کا جو کانفیڈنس ہے اس کو مکمل طور پہ بحال کرنے کے لیے اس چیز کو مکمل طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی اس طرح کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں ٹیکس پیئر کانفیڈنس کے ساتھ بینک میں پیسے بھی رکھے اور اپنا ٹیکس بھی پے کرتا رہے اور اپنے بزنس کو بھی چلاتا رہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی اس طرح کا فیصلہ دے جس میں یہ تمام ایشوز ریزالو ہوں، جس میں پی آر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو، ٹیکس پیئر کا بھی پوائنٹ آف ویو سیٹسفائی ہو، اور بینک بھی اس میں انوالو نہ ہو، کیونکہ اس میں بینک کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی آ رہی ہے، بینک کی ریپوٹیشن اس میں بہت زیادہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔